ہارون صاحب الیکشن متوقع ہیں اپریل میں پنجاب اور کے پی میں، عمران خان کے بعد فیصلے میرا نہیں خیال کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ شروع ہوگی، اس لیے اگر الیکشن ہوتے ہیں اور پاسبلٹی تو بڑی، تو اگر جیل میں چلے گئے الیکشن کون لڑے گا؟ نہیں کیمپین کون چلائے گا؟ وہ تو 1 منٹ کی بات ہے، جب الیکشن کی تیاری ہو، یہ فطری ہے کہ اس کو وہ واپس لے لیں گے۔ اچھا، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جیل بھرو تحریک نہیں ہوگی۔ اوکے، جیل میں جا کے پھر جب مقصد حاصل ہو گیا، مقصد کیا تھا؟ الیکشن پہ فورس کرنا۔ اچھا، الیکشن اگر تو ہوتے پورے ملک کے، قومی اسمبلی کے بھی، صوبائی اسمبلی کی، یہ تو ہے 100% کامیابی، لیکن اگر 2 صوبائی اسمبلیوں کی ہوتے تو یہ بھی 90% کامیابی ہے۔ ہاں، اس لیے کہ اگر وہ فیئر الیکشن ہوئے، اگر تو دھاندلی ہوئی تو الگ بحث ہے نا، کہ دھاندلی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے کیا پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، ملک کی اکانومی رہی صحیح بھی کس طرح ختم ہو جائے گی، اور کس طرح یہ افریقی غریب ترین افریقی ممالک سے بھی بدتر حالت میں چلا جائے گا۔ لیکن پولنگ میں 2 دفعہ کا ہمیں تجربہ ہے کہ پولنگ میں دھاندلی نہیں ہوئی، یعنی اگر ہوئی تو اتنی برائے نام ہوئی کہ وہ کوئی میڈیا میں رپورٹ ہی نہیں ہوئی۔ ویسے ہارون صاحب وہ دیکھیے پختونخوا میں اور پنجاب میں سارے لوگ اخبار نویس مجھ سے اختلاف کریں، ان کا حق ہے، وہ اپنی ہر ایک کا حق ہے، اندازے ہیں درست ہوتے ہیں نہ درست ہوتے ہیں، لیکن تجربہ کیا ہے؟ 3/4 سیٹیں، 3/4 سیٹیں جب وہ پنجاب اور پختونخوا میں لے لے گا، اور 5 سال کے لیے ہوں گی وہ اسمبلیاں، ٹھیک ہے، ہاں، وہ ضمنی الیکشن وہ نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ تیمور شطرنج کھیل رہا تھا، اور ادھر مجلس شورا ہی اس کو کہتے ہیں۔ دس از ویری انٹرسٹنگ۔ مجلس یہ چنگیز خان کے جو وہ اقبال نے کہا پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، تو مسلمان ہو چکے تھے، قانون وہی تھا کہ چنگیز خان کا ڈائریکٹ وارث حکمران ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ ترک ہیں تو اپنے، ویسے ہمارے سیاستدان آج بھی اسی کو اسی پہ فالو کرتے ہیں، یہی چنگیز خان کی مانوی اولاد ہے۔ اچھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا، اور ادھر مجلس شورا کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اب وہاں دلائل کے انبار لگ رہے ہیں کہ یہ چنگیز خان کا وارث ہی نہیں ہے، یہ چنگیز خان کا وارث ہی نہیں ہے، لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو چیف اپنا سپہ سالار بنا دیا جائے، مگر حکمران تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی اٹھا، افسوس میں نام بھول گیا، غالباً مولانا زین العابدین ان کا نام تھا، تو وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ کیا عجیب لوگ ہو تم، اور جو فتوحات چنگیز خان نے حاصل کی تھی اتنی ہی تو اس نے کی ہیں، اور اس کے تو اور کارنامے بھی ہیں۔ اس نے تو جنگ کو سرحدوں سے باہر نکال پھینکا ہے، اس نے تو نئے شہر تعمیر کیے ہیں، اس نے تو تجارت کو فروغ دیا ہے، اس نے تو ایک برا بھلا جسٹس سسٹم بھی بنا دیا۔ تم کیا باتیں کرتے ہو؟ حکمرانی اس کے تم سب کی گردنیں کاٹ دے تو تم کرو گے کیا؟ بیٹھے ہو تم یہ ٹیکسٹ بک اپنا روایت لے کے بے معنی۔ چنانچہ وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جہاں پناہ اپنا جو ہے، آپ کو پتا وہ کبھی بادشاہ نہیں کہلوایا، امیر کہلواتے تھے، اکرام ہے، بس سینسیبل بہت تھا، مطلب وہ اس کا ظلم اپنی جگہ، مگر وہ تیمور لنگ وہ ذرا سا اس کی ٹانگ میں تیر لگا تھا تو ذرا سا وہ تھا، لنگڑا ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ تو اس کی رائے میں، ہیرلڈ لیم کی رائے میں تو وہ تاریخ کا سب سے بڑا فاتح ہے۔ خیر، وہ تاریخ کے سب سے بڑے فاتح جناب خالد بن ولید ہیں، جنہوں نے ایک ایک اخلاقی اصول کی پیروی کی اور 2 سپر پاورز کو ڈیفیٹ کیا۔ خیر، اینی ہو، تو وہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ قائد اعظم فرماتے تھے آپ تاریخ کے پہیے کو الٹا نہیں گھما سکتے۔ یہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، انڈیا ہو، فرض کیجئے پس منظر میں یہاں ساری پارٹیاں مل جائیں، باقی بھی مل جائیں، ملا بھی مل جائیں، ٹھیک ہے، ملا کا تو خیر کوئی رول ہی نہیں رہا پالیٹکس میں رفتہ رفتہ بتدریج، سوائے مولانا فضل الرحمان کی، اور تحریک آج کل تو وہ آل ان آل ہیں، خیبر پختونخوا میں ان کا راج ہے سر، بڑا وہ راج ایسے نا فل، وہ کیا اقبال کنٹرول ہے، اقبال نے کیا کہا تھا اس پہ، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، یہ تو بھیک ہے نا جو انہیں بھیک دی گئی ہے۔
اور موسٹ پروبیبلی پرویز گھٹک اس میں شامل ہیں، وہ تحقیق ہو تو پتہ چلے۔ ویسے ہارون صاحب ایک بات بتائیے، یہ میں آپ کو دوسری نہیں، یہ تو میں اپنی بات مکمل کر دوں۔ اچھا کریں۔ آپ نہیں روک سکتے اس وقت عمران خان کو، ٹھیک ہے، آپ اس کو صفحہ 80 سے مٹا دیں، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، بندوں ان کے اختیار میں ہوتا تو مٹ چکا ہوتا۔ آپ اس کے ایک ایک آدمی پہ پریشر ڈالیں، آپ میڈیا گروپس پہ نوازشات کی بارش کر دیں، آسمان سے سونے کے سکے برسائیں میڈیا گروپس کے جو حامی ہیں ان کے، اس پہ آپ ان کے لیے دولت کے انبار لگا دیں سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں۔ میڈیا کی ساکھ کیا ہے جی؟ یعنی لوگ سوشل میڈیا پہ چلے گئے، نتیجہ یہ نکلا ہے میڈیا نے اپنی ساکھ، ہم بھی میڈیا ہیں۔ ہم کوئی میڈیا نہیں، ہماری بات جو ہے وہ اب ہوتے ہوتے مطلب جو سارا میڈیا ہے وہ اس کی جو رینج ہے وہ 30-35% رہ گئی پہلے کے مقابلے میں۔ ایک لوگوں نے دیکھنے کم کر دیے اس لیے کہ بہت روایتی گفتگو تھی کلیشے میں، ایک یہ جرت کا مظاہرہ نہیں کر سکا، ایک یہ برائب، اس میں کچھ لوگ برائب قبول کرتے ہیں، ایک لوگ اپنی مرضی کی حکومت بنانا چاہتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں۔ ناٹ آل آف دیم، دیر آر انڈیویجول جو بہادر ہیں، جو صداقت چار ہیں، جو ایشو ٹو ایشو اوپینین دیتے ہیں، جو رسک لیتے ہیں۔ وہ ہیرو تو خیر ارشد شریف ہے، اس درجے کا ہیرو کوئی دوسرے تو نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے، کچھ یہاں سینہ تان کے کھڑے ہوئے اور کہتے نہیں جاتے، جو کرنا کر لیں، ہاں جی۔ تو آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر بہرحال انہوں نے زندگی کا ثبوت دیا ہے۔ ہارون صاحب یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے جو اصل لفظ ہے وہ غیر پارلیمانی ہے، اچھا، لہٰذا وہ میں استعمال نہیں کر سکتا۔ کراچی کا الیکشن کوئی الیکشن ہے ہی نہیں، الیکشن ہونا چاہیے دوبارہ۔ دیکھیے وہ انہوں نے کہا، خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ کراچی کو اس کے حقوق ملنے چاہیے، اس پہ سمجھوتا ہی نہیں ہوتا۔ ٹسوری صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ہمیشہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کرتے ہیں، ہم بات تو ٹھیک کر رہے ہیں نا، وہ سمجھوتا کرنا ایک پہلو ہے، مگر جو کراچی کے حقوق ہیں وہ کراچی کے لوگ پانی خرید کے کیوں پیئیں جی، اس کی وجہ بتائیں۔ کراچی کا کوڑا کیوں نہ اٹھایا جائے، کراچی میں ٹرانسپورٹ سسٹم کیوں نہ ٹھیک ہو، K4 کیوں نہ مکمل ہو، کراچی جو 33% انکم ٹیکس دیتا ہے پورے ملک کا، وہ روپیہ اس پہ کیوں نہ خرچ ہو، جو اس سندھ کے بجٹ کا 95% وہ پرووائڈ کرتا ہے، اس میں سے کم از کم یہ ٹھیک ہے کہ دیہی علاقوں کو برابر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیہی علاقوں میں 11,000 سکول ہیں ایسے جو بند پڑے ہیں، 50,000 ٹیچروں کو مفت کی تنخواہ مل رہی، ایک سٹوڈنٹ بھی نہیں ہے، اور سکولوں میں گیسٹ ہاؤس۔ اچھا، سارے وہ ان کے جو شہر جو جعلی ڈومیسائل بنا کے دیہی سندھ، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی کو اہلیت پیدا کرنے کی بجائے اور اس کی صلاحیت بڑھانے کی بجائے اس کو اس طرح سے آپ نوکری دیں گے تو وہ ساری زندگی اپاہج ہی رہے گا نا۔ تو وہ اپنا دوسرا اپنے جو ہیں جماعت اسلامی کے امیر وہاں سراج الحق اور حافظ نعیم الرحمان، حافظ نعیم الرحمان اصل میں قوت متحرکہ ہیں، حافظ نعیم الرحمان بڑے انرجیٹک ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں، ان میں ترتیب ہے ان کے۔ تو اب جو سروے جو کیے ہے انہوں نے اپنے پتن والے اپنے سرور باری صاحب نے جو انالیسس کیا جو بالکل صحیح ہے کہ برابر مطلب 30 ہزار کی ساری کانسٹیچوئنسیز ہوں یا 40 ہزار کے سب ہوں، مطلب تو ان کے ووٹ ہوتے 140، 60 ہوتے پی ٹی آئی کے، تو 200 کے ساتھ ان کا میئر بنتا ہے۔ 140 سے بھی بنا سکتے تھے، 140 کے ساتھ اکثریت۔ اچھا، تو 200 کے ساتھ تو زبردست بنتا ہے، ایک پارٹی کا میئر بن جاتا ہے، ڈپٹی میئر بن جاتا، اور ٹاؤن وہ تو اب بھی مل جائے تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نہیں، وہ یہ کوئی الیکشن نہیں ہے اور اس میں عدالت کو مداخلت کرنی چاہیے تھی، اب عدالت جانتی ہے اس نے کیوں نہیں کی۔ یہ الیکشن ہونے چاہیے دوبارہ، اور کراچی میں ٹریک ریکارڈ یا تو نعمت اللہ خان کا یہ سب سے تو ہے، اور عبدالستار افغانی کا بھی اچھا ہے، مگر نعمت اللہ خان نے تو میریکل ہی کر دیا تھا، 1.5 ارب کہاں اور 40 ارب کہاں ترقیاتی فنڈ، اور مصطفیٰ کمال کا نے بھی خیر اچھا کام کیا تھا، جنرل مشرف کی بڑی حمایت حاصل، اس میں جنرل مشرف کا کنٹریبیوشن دونوں دوار میں تھا، کیونکہ جنرل مشرف کراچی سے تھے۔ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں بھی نعمت اللہ خان صاحب نے کہا یہ نیوی والے، یہ کینٹونمنٹ والے، یہ ڈی ایچ والے حصہ ڈالیں، اور یہ وہ بالکل ٹھیک مطالبہ تھا، جنرل مشرف نے انہیں ان کی مدد کی، اور وہ اس کے بغیر جنرل مشرف کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مصطفیٰ کمال کے دور میں بھی ترقیاتی کام ہوا، وہ انتھک آدمی تھا،
سیاست میں اگرچہ وہ کامیابی کوئی حاصل نہیں کر سکے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت ان میں ذرا کم ہے، لیکن بہرحال جرأت مند تو ہیں اور محنتی بہت ہیں. تو وہ تو یہی لوگ ہوں گے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ویسے ہارون صاحب آپ نے کہا عدلیہ مداخلت کی بات کی. کراچی جو ہے ایک مظلوم شہر ہے، ویسے تو سارا پاکستان ہی مظلوم ہے جی. یہ بدماشی جو ہمارے سروں پہ مسلط ہے، جو اپنی موت کو اب دعوت دے رہی ہے. مسلط ہم نے خود نہیں کی. ہم نے، ہماری اخلاقی کمزوری ہے. یہ جو کردار ابھرتے ہیں جرائم پیشہ، ملک کے 9000 ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، اس میں سے 1000 بھی جینون نہیں ہے، 100 بھی شاید جینون نہ ہو. جب قبضہ لینے کے لیے جاتے ہیں، نام اس لیے لینا مناسب نہیں، کاروباری ادارے ہیں، وہ کہتے 5 لاکھ روپے اور دیں. ایک سوسائٹی میں نے پلاٹ خریدا، جب پیسے دے چکے انہوں نے کہا 10 لاکھ روپے دیں. میں نے کس چیز کے؟ انہوں نے کہا پریمیم. وہ کیا ہوتا ہے؟ بس وہ ہوتا ہے، اینڈ یو نو وی ہیو ٹو پے دیٹ. اس لیے کہ وہ اسے 4 سال میں اس کی قیمت تو بڑھ چکی تھی. تو ہارون صاحب یہ جو اور کوئی پوچھنے والا ہے؟ میں کل پرسوں کا آپ کو تجربہ بتایا تھا کہ میں آیا اپنا وہاں سے چکری سے، نہیں چکری سے نہیں، وہاں سے اپنا کلر کہار سے آیا میں، ٹو بی ایگزیکٹ کھارا شریف سے. تو راستے میں کہیں میں نے کوئی پولیس والا، بہت ہلکی بارش تھی، چھتری لے کے کھڑا ہو سکتا تھا، ایک جگہ دیکھا، وہ بھی یہاں سرینا ہوٹل کے پاس 4 پولیس والے الگ تھلگ تنہا کھڑے تھے. ٹریفک جیم تھی اور کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا، کوئی پوچھ نہیں رہا. او یار، کوڑا اٹھانا کوئی کام ہے؟ جب سے انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ یہ کام کرتا چلا ہے نا. یہ اصل میں اظہار نفرت ہے کراچی سے. نالے صاف کرنا کوئی کام ہے؟ اب ہارون کراچی کے اگر آپ بزنس مین سے کہیں کہ وہ 20 ارب روپے اس کے لیے پرووائڈ کر دے تو وہ کر دے گا، لیکن اسے پتا ہو کہ یہ کام ہو جائے گا. نہیں، ان کو شامل کرے نا، ان کی نگرانی میں کریں تو وہ کرے گا نا. جو قوم جو ہے دنیا سے 2 گنا زیادہ چیریٹی کرتی ہے، جہاں کوئی بھوک سے گر کے وہ نہیں مرتا نہیں ہے، ان برے حالات میں لوگوں کو کھانا، لاہور کے سارے ہسپتالوں میں کھانا مفت ملتا ہے جو حکومت نہیں دیتی ہے، مختلف بزنس مین دیتے ہیں. 30 لاکھ ڈالر دے کے وہ چلا گیا ایک پاکستانی. یہ کیا واقعہ ہے 30 لاکھ؟ یہ امریکہ میں ترکی کے سفارت خانے میں ایک پاکستانی داخل ہوا، اس نے کہا جی یہ ڈونیشن زلزلہ زدگان کے لیے اور سیریا کے لیے بھی کرنی چاہیے. بار بار ہم کہہ رہے ہیں یہ تفریق نہ کریں، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں. چاہے انسان تو ہے نا، مسلمان نہیں ہے، مسلمان بھائی بھی، ان کا حق فائق ہے نا اس لحاظ سے. تو کوئی بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو. وہ جناب عمر فاروق کے دور میں غیر مسلموں کو وظیفے ملتے تھے جو بے روزگار ہوتے تھے. اچھا، تو وہ 30 لاکھ ڈالر کتنے بنتے ہیں؟ 80 کروڑ تقریباً. 81 کروڑ. اچھا، آپ نے صحیح کیلکولیٹ کیا. یعنی پاکستانی محبت بھی بہت کرتے ہیں ترکی کی. نہیں تو کرنی چاہیے نا. انہوں نے ہمارے ساتھ کیسی محبت کی ہے؟ کشمیر کا مسئلہ صرف وہی اٹھاتے ہیں اور نہیں، صرف ایک کشمیر کا مسئلہ، کتنے واقعات میں اپنے دوستوں کے آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ محترمہ اپنا عظما گل، ان کی صاحبزادی جن حمید گل کی، وہ میں کھڑی تھی تو بس سٹاپ پہ بس کے انتظار میں ایک شہر سے شاید دوسرے شہر جانے کے لیے، تو ایک بڑے میاں کھڑے تھے. تو انہوں نے اندازہ، انہوں نے کہا پاکستانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا تشریف رکھیے. یہ ہمارے طارق پیرزادہ صاحب یہ کئی واقعات سناتے ہیں. کہیں گئے ہوٹل والوں کا رویہ یہی بدل گیا جیسے انہیں پتہ چلا. انہوں نے ہمارے ساتھ ایسی محبت کی ہے کہ ہم اس کا قرض ہی نہیں چکا سکتے. ہاں ہارون صاحب، وہ ہم نے شام کو بھی سنا ہے، انسان یاد رکھتے ہیں. حکومت نے شام میں بھی امداد بھیج دی ہے. کبھی ہم نے 2 ڈویژن آرمی بھیجی تھی سعودی عرب جالک کے دور میں. مولانا علی میاں نے خواب دیکھا مدینہ منورہ میں، ایک دفعہ نہیں 2 یا 3 دفعہ، جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت نصیب ہوئی. اور مولانا علی میاں ایسے آدمی نہیں تھے جو بڑے عالم نہیں، اور وہ غلط بینی کرتے ہیں. متقی پوری زندگی صاف ستھری اجلی زندگی تھی. مولانا شاہ احمد نورانی نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھے اس بارے میں کہ یہ بات آپ نے پوری طرح تحقیق کی؟ میں جی پوری طرح تحقیق کی ہے.
راوینا محمود غازی صاحب جو اگین بہت ٹروتھفل آدمی تھے، انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا تھا، مولانا علی میاں کی وفات پہ بتایا۔ جناب رسالت مآب کو انہوں نے دیکھا خواب میں، کہا میری حفاظت کون کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کو خطرہ تھا۔ جناب رسالت مآب کو کیا خطرہ؟ وہ اس دنیا میں تشریف فرما ہیں، نہیں بھی ہیں اور ہیں، مگر ان کی تو شان میں جو گستاخی کرے وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ تو وہ آج انڈیا جا رہے تھے، انہوں نے اے کے بروئی سے کہا، اے کے بروئی نے ضیاء الحق سے کہا، ضیاء الحق ان کے استقبال کے لیے وہاں گئے۔ ضیاء الحق کے بعد پہلو بڑے عجیب ہیں، کراچی گئے، کراچی میں انہوں نے ایک رات کا سٹے لیا، ٹکٹ اس طرح خریدا، وہاں سے سیدھے انڈیا چلے گئے۔ اور جب مولانا علی میں ایسے آدمی تھے، انہوں نے جا ضیاء الحق کو یہاں سے پکڑا، کہا کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا مولانا وہ تو فرمائیے تو صحیح۔ انہوں نے کہا یہ ہے عشائیت، یا 2 ڈبے آرمی بھیجی پاکستان آرمی، مگر عربوں کو یاد نہیں رہتا، نخوت ہے، ترک تو نخوت یاد رکھتے ہیں، تحریک خلافت والی باتیں آج تک ترکوں کو آج تک یاد ہے، آذربائیجان والوں کو یاد ہے۔ جو ہمارے لوگ ابھی آذربائیجان گئے ہیں جنگ ختم ہونے کے بعد، ہمارے بعض ذاتی دوست گئے ہیں، وہ کہتے ہیں سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ سری لنکا والوں کو یاد ہے، جہاں کہیں گئے ہم سری لنکا میں تو انہوں نے 5% قیمت کم کر دی، پھر اس کی تسلی نہیں ہوئی۔ ایک سٹور میں گیا، اس نے کہا 10% کم کر دی، پھر وہ دور سے مینیجر چیخا 15% ہی کر دو، پھر وہ پیچھے آیا۔ کوئی خدمت ہے، کوئی خدمت ہے۔ تو ہارون صاحب ویسے ہمارے وزیر اعظم نے شام کے وزیر اعظم سے بات بھی کی ہے اور کچھ چیزیں بھیج بھی دی ہیں، میرا خیال ہے آپ نے کل بھی گفتگو کی تھی تو اثر ہو رہا ہے اس کا، اور بھی لوگوں نے کہا ہوگا، تنا ہمارے کہنے کا کیا ہے۔ اور یہ تو ایک ایسی بات ہے، دیکھیے ایک شامی بچی جو ہے وہ جب اس دنیا بھوک کے ہاتھوں مر رہی تھی تو اس نے کہا، وہ آپ فکرہ سن نہیں سکیں گے، اس نے کہا میں اللہ کے پاس آپ کی شکایت کروں۔